السلام علیکم یہ اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے میل ویئر کی۔ میل ویئر ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر داخل ہو کے انٹروژن کرنے کے بعد یہ آپ کے سافٹ ویئر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈیٹا کرپٹ کر سکتا ہے، فائلز کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، آپ کا پرسنل پرائیویٹ ڈیٹا اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ یعنی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی اللیگلی پرفارم کرے، وہ تمام اللیگل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے میل ویئرز کو سسٹم کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہمارے میل ویئر سیکشن کا یہ 2 لیکچر پر مشتمل ہوگا ہمارا یہ جو سلسلہ ہے۔ اس میں سے اس کی جو پہلی کڑی ہے وہ آج ہے، اور انشاءاللہ کل اس میل ویئر کے جو اس کا جو سیکشن ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ سو واٹ از میل ویئر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں گے میل ویئر کے بارے میں، اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کا ہمارے پاس جو ہمارے سامنے ہے، ویلکم ٹو دا زو۔ زو کا مطلب یہ ہے کہ زو میں بہت سارے مختلف طرح کے جیسے جانور ہوتے ہیں، پرندے، چرندے، اینیملز وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میل ویئر مختلف کیٹیگریز کے ہیں، وائرسز ہیں، ٹروجنز ہیں، اسپائی ویئر ہیں، یہ اس کی۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ واٹ میل ویئر آر، ہاؤ ڈو دے انفیکٹ ہوسٹس کو وہ کیسے انفیکٹ کرتے ہیں، ہاؤ ڈو دے ہائڈ وہ اپنے آپ کو کیسے چھپاتے ہیں، ہاؤ ڈو دے پروپیگیٹ وہ ان کو کیسے پھیلایا جاتا ہے، اور زو وزٹ ہم نے دیکھیں گے مختلف طرح کی جو میل ویئر ہیں ان کے بارے میں، ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ دیم اور ان کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے، اور پھر وارمز کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اور اس کے بعد ہم اب باقاعدہ میل ویئر کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ میل ویئر از اے سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ run on your computer and make your system do something that an attacker wants to do it۔ اٹیکر ایک ایسا ایڈورسری ہے جس کی آپ سے کوئی دشمنی ہو سکتی ہے، یا آپ کا کوئی رائیول ہو سکتا ہے، یا کوئی کمپنی کا کوئی کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے، جو آپ کے سسٹم کے اندر آ کے وہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہ رہا ہے جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ سو یہ ہوتا ہے میل ویئر۔ تو کیا کرتے ہیں یہ؟ اسٹیل پرسنل انفارمیشن، ڈیلیٹ فائلز، کلک فراڈ، اسٹیل سافٹ ویئر سیریل نمبرز، یوز یور کمپیوٹر ایز ریلے۔ آپ کے کمپیوٹر سے آگے ٹرانسمیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پریٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو امپرسنیشن کر لیتے ہیں، یعنی وہ آپ کی طرف سے اور لوگوں کو میسیجز یا فائلز یا اس طرح سے انفارمیشن آن یور بیہاف وہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹیلنگ پرسنل انفارمیشن یہ بھی ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہے۔ کچھ فائلز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، سسٹم آپ کا سروس ڈینائی ہو جاتی ہے یا سروس ان اویلیبل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی فراڈ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن اٹھا سکتے ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹس کے اندر جا کے ان کے وہاں سے اماؤنٹ کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ کی آئی ڈیز اور پاسورڈ کو ہیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں یہ میل ویئر کریں گے۔ سیریل نمبر سافٹ ویئر کا آپ کو پتا ہے کہ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں وہ ان کے ایک سیریل نمبر ہوتے ہیں۔ وہ کریک فائلز آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ جو سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ آپ کرتے ہیں ان کی کریک فائلز آپ کو مل جاتی ہیں بغیر پیسے دیے۔ تو وہ فری تو نہیں ہوتے نا، سافٹ ویئر کمپنیاں بناتی ہیں ریونیو کمانے کے لیے سوری۔ تو ایسے سافٹ ویئر جو فری میں ملتے ہیں ان کے ساتھ کریک بھی آتے ہیں۔ وہ کریک اسی طرح حاصل کیے جاتے ہیں کہ اگر میں نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے
سافٹ ویئر کے اندر سیریل نمبر میرے پاس ہوتا ہے. تو ایک میل ویئر اگر میرے سسٹم میں داخل ہو گیا کسی نہ کسی طریقے سے, تو وہ میل ویئر میرے سافٹ ویئر کا سیریل نمبر چرا لے گا, اور پھر اس سافٹ ویئر کے ساتھ سیریل نمبر کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے. تو یہ تھے کچھ اس کے مقصد کی کس لیے یوز ہو رہا ہے میل ویئر. یہ ہیں مختلف طرح کے میل ویئر. آپ دیکھیں ایک طرف یہ ایک اینٹی میل ویئر سافٹ ویئر ہے جس نے کچھ میل ویئرس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے. آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ میل ویئر کی مختلف حالتیں ہیں, جیسے وائرسز ہیں, بیک ڈور ہے, ٹروجن ہارسز ہیں, روٹ کٹ ہے, اسکیئر ویئر ہے, ایڈ ویئر ہے, اور وارم. یہ ہیں آپ کے میل ویئر. میل ویئر ہر وہ اس گندے سافٹ ویئر کو کہتے ہیں, ہر اس انسٹرکشن سیٹ کو بولتے ہیں جس کا مقصد کوئی غلط کام کرنا, کوئی ایسا انلیگل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنا ہو آپ کے سسٹم میں, چاہے وہ وائرس ہو, بیک ڈور ہوں, ٹروجنز ہوں, روٹ کٹ ہو, اسکیئر ویئر ہوں, یا ایڈ ویئر ہوں, یا وارم ہو. ہم یہ ایک سرچ اینڈ ڈسٹرائے, یہ ایک میل ویئر ہے, اینٹی میل ویئر. اس نے اسکین کرنے کے بعد یہ ریزلٹس دیے ہیں. یہ دیکھیں مختلف ناموں سے یہ آتے ہیں, ایڈ ریوالور, advertising.com, avenue a.inc, blue streak, double click, fast click, hitbox, mediaplex. These are some of the detections that search and destroy anti-malware program has detected. Okay. What is a virus? Virus کیا ہوتا ہے؟ Virus is a program that can infect other programs by modifying them to include a possibly evolved version of itself. یہ فریڈ کوہن نے 1983 میں ڈیفائن کیا تھا. یعنی اب اندازہ لگا لیں کہ وائرس کی جو ہسٹری ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے. یعنی 1983 آج سے کوئی یعنی سمجھ لیں کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ سمجھ لیں ہو گیا. تو ایک ایسا پروگرام جو دوسرے پروگرامز کو انفیکٹ کرتا ہے اور پھر اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں اپنی حالت, اور اس طرح ایک انفیکٹڈ پروگرام دوسرے پروگرامز کو بھی انفیکٹ کرتا ہے. وائرس کی ٹائپس ہیں کئی, ان میں سے دیکھیں ذرا. 2 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں وائرس کی. ایک ہے آپ کے پاس پولی مارفک وائرس, اور دوسرے ہیں میٹا مارفک وائرسز. پولی مارفک وہ وائرسز ہیں those viruses which uses the polymorphic engine to mutate while keeping the original algorithm intact. پیکر. اچھا, یہ پیکر جو ہوتا ہے نا, یہ ایک ایسا سافٹ ویئر کے اندر یہ اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے اور مختلف حالتوں میں یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ اس کی کوئی ایک اسٹیٹ نہیں ہوتی, کوئی ایک کنڈیشن نہیں ہوتی, کئی اس کی شکلیں صورتیں, یہ کئی مختلف طرح کے اوریجنل اچھے سافٹ ویئر کے اندر یہ اپنے آپ کو ریزائڈ کر لیتا ہے اور ان کے اندر ہائڈ کر لیتا ہے اپنے آپ کو. تو اس کے اندر ہوگا نا یہ کہ ویسا بن جاتا ہے جیسا سافٹ ویئر ہوتا ہے, اپنے آپ کو میوٹیٹ کر لیتا ہے اس طرح کا, اور اپنی اوریجنل الگوریدم کو انٹیکٹ رکھتا ہے. یعنی جو سافٹ ویئر جس نے یہ وائرس بنایا تھا وہ جو وائرس کا جو انسٹرکشن جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ اسی طرح وہ الگوریدم اس کا برقرار رہے گا. تو اس طرح کا جو وائرس ہے وہ پولی مارفک ہوگا. میٹا مارفک وہ وائرسز ہوں گے جو چینج ہو جاتے ہیں آفٹر ایچ انفیکشن. مطلب اس نے کسی فائل کو انفیکٹ کیا تو اس نے اپنے آپ کو چینج کر لیا, کوئی ماڈیفیکیشن اس کے اندر آٹومیٹیکلی ہو گئی جس سے وہ وائرس چینج ہو گیا, اس کے اندر سیٹ آف انسٹرکشن بدل گئیں, اس کی اپنے آپ کو ایوالو کر لیا کسی اور نئے انداز سے. یہ ہے میٹا مارفک وائرسز. پھر واٹ از ٹروجن. ٹروجن کے بارے میں کلاس میں بھی بات ہوئی تھی جب ہم
کنکوڈیا میں آپ کے پاس کلاس میں نے آپ کو اس کے بارے میں پوری ایک ہسٹری بتائی تھی ٹروجن کی، کہ ٹروجن ہارسز کیا ہوتے ہیں اور یہ ٹروجنز کس طرح سے اٹیک کرتے ہیں. ٹروجن describes the class of malware that appears to perform a desirable function but in fact performs undisclosed malicious functions that allow unauthorized access to the victim computer. یہ اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں، ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ کوئی بہت اچھے آپ کا جو سافٹ ویئر ہے، یعنی اب اس کو آپ کا مطلوبہ سافٹ ویئر ہے، اب جیسے فار ایگزامپل کوئی ڈاؤن لوڈ کرنے لگے ہیں ایک فائل یا کوئی سافٹ ویئر، تو آپ کو نہیں پتا وہاں پہ لکھا ہوگا جی ڈاؤن لوڈ دس سافٹ ویئر ٹو کلین یور ہسٹری، یا ڈاؤن لوڈ دس سافٹ ویئر ٹو فائنڈ اینڈ ڈیٹیکٹ یور وائرسز، ڈاؤن لوڈ دس سافٹ ویئر ٹو میک یور کمپیوٹر رن فاسٹر. یعنی اپنے آپ کو یہ ایک یوزفل پروگرام ظاہر کرتے ہیں، ایسا پروگرام ظاہر کرتے ہیں جس کو آپ کا ڈیزائریبل پروگرام ہوتا ہے، لیکن وہ کام کا کیا رہے ہوتے ہیں اندر سے، وہ ایک انڈسکلوزڈ میلیشیس فنکشن پرفارم کرتے ہیں. یعنی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن بظاہر وہ ایک بڑا خوبصورت، پیارا، اچھا، بڑا یوزفل ڈیزائریبل پروگرام ہوتا ہے جس کو آپ اپنے سافٹ ویئر میں، اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، unauthorized access to the victim computer. یہ ویکیپیڈیا سے یہ کاپی کی ہے، یہ جو ڈیفینیشن ہے. اوکے، نیکسٹ از روٹ کٹ. روٹ کٹ از آلسو اے ٹائپ آف میلویئر، یہ بھی ایک میلویئر کی ٹائپ ہی ہے. Rootkit is a component that uses stealth to maintain a persistent and undetectable presence on the machine. آپ کی مشین یعنی کمپیوٹر کے اندر اگر یہ وداؤٹ اینی نوٹس آپ کے آ جاتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ آپ کے سسٹم میں ہے، یعنی ایک ایسا کمپوننٹ ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر کا کمپوننٹ ہے، ایک اس طرح سے ہے کہ یہ اس کی موجودگی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ چھپ کے کمپیوٹر کے اندر ہائڈ ہو کے یہ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں روٹ کٹ. یہ سیمینٹک کارپوریشن سے یہ ڈیفینیشن لی گئی ہے. دین ہمارے پاس ہوتا ہے ورم، کیڑا یعنی کہ. تو ورم کیا ہے؟ ورم از اے سیلف ریپلیکیٹنگ کمپیوٹر پروگرام. یہ ایک سیلف ریپلیکیٹنگ کمپیوٹر پروگرام ہے. کیسا پروگرام؟ جو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا ہے، ڈپلیکیٹ یعنی کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایک وارم ہے تو ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈز کے بعد 15 وارم ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈز کے بعد جو ہے وہ 500 وارمز ہو جائیں، ہو سکتا ہے کچھ سیکنڈ مزید گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ 1000 وارمز ہوں. تو وارم کا مطلب ویسے ہی کمپیوٹر وارم جو ہے اٹس ناٹ اے بگ، یہ کیڑا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سافٹ ویئر پروگرام ہے جو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے. اچھا، ریپلیکیشن کا نقصان ظاہر ہے کیا ہونا ہے؟ اور ایک تو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی اسٹوریج اسپیس بہت زیادہ فل ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے بھی میں نے تو اتنی فائلز سیو نہیں کی ہیں اپنی ہارڈ ڈسک کے اوپر، تو یہ اتنی کیپیسٹی کہاں جا رہی ہے؟ فار ایگزامپل میری 1 TB کی ہارڈ ڈسک ہے تو اس میں 800 GB آکوپائڈ ہے، حالانکہ میرا ڈیٹا تو چند GBs کے اوپر ہے، تو اتنی ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی کہاں جا رہی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ وارم جو اپنے آپ کو ریپلیکیٹ جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ آپ کی جگہ ہارڈ ڈسک کے اوپر لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ اٹ یوزز اے نیٹورک ٹو سینڈ کاپیز آف اٹ سیلف ٹو ادر نوڈس اینڈ ڈو سو وداؤٹ اینی یوزر انٹرونشن. یعنی یوزرز کو بتائے بغیر یہ ایک نیٹورک نوڈ سے، یعنی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک، جو نیٹورک کے اندر جب وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو سافٹ ویئر کے ساتھ یہ وارمز بھی جو ہیں وہ دوسرے کمپیوٹر میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ وہاں پہ بھی جا کے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ کچھ ہسٹری ہے پچھلے 30 سالوں کی، 2005 تک یہ ہسٹری شو کی گئی ہے. تو اب تو 2020 آ گیا، تو یہ تھوڑی سی اور ہسٹری آگے کی طرف بڑھا دی جاتی تو اور بھی اچھا تھا. تو اب دیکھیں 1981 میں جناب فرسٹ ایپل 2 وائرس انویلڈ، یعنی یہ پہلا وائرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا
1981 میں ایپل 2 مشین کے اندر، پھر 1984 میں فریڈ کوہن نے 1983 میں ڈیفائن کیا تھا، وائرس کی ڈیفینیشن دی تھی فریڈ کوہن نے، اینڈ سو آن. یہ برین فرسٹ پی سی وائرس، برین ایز اے کمپنی نیم، برین کمپنی کا نام ہے، اور برین کے جو پی سی ہیں ان کے اندر پہلا کمپیوٹر وائرس ڈیٹیکٹ ہوا تھا، یہ 1900 سم تھنگ 86-87 میں ہوگا. تو اس طرح سے یہ اس کی ہسٹری ٹائم لائن ہے جو کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح وائرسز جو ہیں وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انکریزنگ کمپلیکسٹی اینڈ سوفسٹیکیشن. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو ان کی جو سوفسٹیکیشن ہے وہ دیکھیں، پچھلے اگلا والا وائرس جو ہے وہ پچھلے والے وائرس سے سوفسٹیکیشن کے اندر ڈبل ہے. سوفسٹیکیشن مینس کہ کمپلیکسٹی، مشکل، ان کو پکڑنا، ریموو کرنا، ان کی کریکشن کرنا، ان کی ڈیٹیکشن اور ان کی ریموول اتنی ہی ہارڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. جتنے ان کی ہائٹ زیادہ ہوگی تو اتنی ہی ان کی ریموول اور ان کی ڈیٹیکشن ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. دس از کالڈ دی کمپلیکسٹی اینڈ سوفسٹیکیشن. اوکے، اب یہاں پہ مزید ہسٹری ہے، وہ گراف کی صورت میں تھی، یہاں پہ تھوڑا یہ لکھ کے دکھایا گیا ہے. 1981 فرسٹ رپورٹڈ وائرس ایل کلونر وائرس کا نام تھا، ایپل 2 میں ڈسکور ہوا تھا. 1983 میں وائرس گیٹ ڈیفائنڈ، 1983 میں وائرس کو ڈیفائن کیا گیا. اچھا، وائرس کی ڈیفینیشن اب بڑی آپ نے نام سنا ہوگا، جو وائرس کی ڈیفینیشن پرانی ہو گئی ہیں، وائرس کو ڈیفائن کریں، ڈیفینیشن دیں وائرس کی. تو یہ وائرس واز فرسٹ ٹائم ڈیفائنڈ، دیٹ واز ڈیٹیکٹڈ ان 1981 after 2 years it was properly defined. اس سے پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھی وائرس بھی کوئی ہوتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی وائرس کی ہے. ہاں، اس وقت ڈیٹیکشن یہ ہوئی تھی کہ سم سافٹ ویئر that had come into the computer and performed some malicious activity. So 1986 first PC virus MS-DOS، اس کا نام MS DOS رکھا تھا. یہ MS DOS ایک آپریٹنگ سسٹم بھی ہوتا ہے. تو MS DOS آپریٹنگ سسٹم میں ڈسکور ہوا تھا. فرسٹ وارم مورس وارم اس کا نام تھا 1988 میں. 1990 میں فرسٹ پولیمورفک وائرس ڈیٹیکٹ ہوا. 1998 میں فرسٹ جاوا وائرس. 1998 میں بیک اورفن وائرس تھا، اینڈ سو آن. یہ ہے 1999 میلیسا وائرس، 1999 زومبی کانسیپٹ، 1999 نارک روٹ کٹ، 2000 میں لو بگ، 2001 کوڈ ریڈ وارم. یہ دیز آر دا نیمز آف دی malware or the viruses that were discovered, detected and defined in the years mentioned against them. تو یہ تو ہسٹری تھی کچھ. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے a trend. You can see the number of malware signatures کہ یہ 2002 سے 2008 کے درمیان کی یہ دکھائی گئی ہیں ٹرینڈز. تو 2002 سے 2006 تک تو اتنے کو خاص یعنی ایکٹیویٹی زیادہ نہیں تھی، لیکن 2006 آنورڈ ٹو 2008 2 سالوں کے اندر دیکھیں ذرا ایکٹیویٹی کہاں پہنچ گئی ہے. یعنی یہ سمجھ لیں آپ اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ جو سگنیچرز ہیں وائرس کے، اس سے بھی اوپر جا رہی ہے بات. ٹھیک ہے جی، تو میری ایک کال آ گئی ہے، ذرا میں اس کو لے لوں. ویلکم بیک ٹو دا سلائڈ فرام ویئر وی ہیو لیفٹ. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ ٹرینڈز ہیں گراف میں دکھائے گئے ہیں کہ وائرس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات ہوئی ہے کچھ کہ یہ کتنے نمبر آف سگنیچرز دیٹ ور ڈیٹیکٹڈ ان وچ ایئر. تو اس حوالے سے دیکھیں تو اب جیسے جیسے 2006 تک تو اتنا انٹرنیٹ اور یہ وہ کامن نہیں تھی، کمپنیاں آئی ٹی کی فیلڈ میں منہ مارا تھا. تو جیسے ہی یہ آئی ٹی ایکسپینڈ ہونا شروع ہوا زیادہ، تو اب یہ گراف دیکھیں اس کا ٹرینڈ اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے. صحیح. تو لیٹس سی اب نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ از malware repartition.
دیکھیں یہاں پہ آپ کو کلرز میں دکھایا گیا ہے ٹروجن، وارم، ادرس، ایڈویئر، اسپائی ویئر. تو سب سے زیادہ جو آپ کے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے زیادہ جو شیئر ہے وہ آپ کے ٹروجنز کا ہے. تو ٹروجن از دا موسٹ سکسیسفل most harmful kind of a malware that people use to get into your system to gain the illegal access to the data and your information. Then worms ہیں, then others ہیں, ان کے علاوہ adware ہے, and then spyware ہے. Spyware is used 13%, 9% جو ہے وہ adware ہے, 1% others ہیں, کوئی اور ادر ہیکنگ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں, 3% جو ہے وہ worms ہیں, اور 74% کے ٹروجنز ہیں. انفیکشن میتھڈس کہ یہ کس طرح سے انفیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں میل ویئر کو ہم نے دیکھ لیا. اب ہاؤ ڈو دے انفیکٹ دی ہوسٹ. ہوسٹ کو میل ویئر انفیکٹ کیسے کریں گے؟ پہلے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کس چیز کو انفیکٹ کرتے ہیں. تو ان چیزوں میں آ جاتی ہیں آپ کی ایگزیکیوٹیبلس. Executables are those files that are your program files. For example, your doc file, your executable file, your com file, your bat file, ini file. اس طرح کی جتنی بھی فائلز ہیں جو کہ سسٹم ایگزیکیوٹیبل فائل ہو سکتی ہیں یا پروگرام فائل ہو سکتی ہیں, سیٹ اپ فائل ہو سکتی ہیں, جو کہ سسٹم بائنریز ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یہ ساری جو فائلز ہیں جو ایگزیکیوٹیبل ہوں گی تو ان کو یہ انفیکٹ کرتے ہیں. انٹرپریٹڈ فائلز, ایسی فائلز جو انٹرپریٹڈ فائلز ہوتی ہیں, جیسے کوئی پروگرام فائل ہے آپ کی, اگر وہ انٹرپریٹڈ ہے, سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں چینج کیا ہوا ہے اور اس طرح سے, تو ان کو بھی یہ انفیکٹ کرتے ہیں. کرنل کی فائلز ہیں, کرنل کو انفیکٹ کرتے ہیں. اب کرنل آپ کو پتہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کا کانسیپٹ ہے. Kernel is a core of an operating system. It is a set of procedures or the processes or the programs that always reside in your random access memory to control your basic input-output operations and the other computer-related operations that are governed by the operating system. The part of operating system that take control of your computer while your computer is starting up, known as the kernel. اگر یہ کرنل میں کرنل ہی انفیکٹ ہو جاتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم تو اٹ سیلف انفیکٹ ہو گیا. جب آپریٹنگ سسٹم ہی انفیکٹ ہو جائے گا تو انفیکٹ آپریٹنگ سسٹم تمام اپلیکیشنز کو چلا رہا ہے. تو آپریٹنگ سسٹم کے انفیکٹ ہونے سے جتنے بھی سافٹ ویئر بعد میں رن ہوں گے وہ بھی انفیکٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اس کے علاوہ کن چیزوں کو اور انفیکٹ کر سکتا ہے؟ ادر میں آ جاتی ہیں سروسز. سروسز میں بہت ساری سروسز آپ کے سسٹم میں چل رہی ہوتی ہیں. ان سروسز کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سروسز چل رہی ہیں. لیکن سروسز, لوکل سروسز کو میں ویو کرتا ہوں. یہ ساری سروسز چل رہی ہیں آپ کے سسٹم میں. یو کین سی سروسز رننگ. These are the services. Adobe Genuine Software, Application Identity, App Based Filtering Engine, and so on. These are the services that are running in background. Mental HT, Dynamic Application Loader, and Net Log On, Log In, Log Off, اس طرح کی Power Service, Remote Desktop, Remote Access, Remote Connection, Shell. These are the services. ان سروسز پہ بھی اٹیک کرتے ہیں یہ, ان کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں. تو سروس خراب کر دیتے ہیں, سروس کو بلاک کر سکتے ہیں, سروس کو ٹیمپریریلی سسپینڈ کر سکتے ہیں. سروس ایسی اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے کہ سروس رن ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ سروس آپ کو نہیں مل رہی ہوتی. ڈینائل آف سروس اسی کو کہتے ہیں. تو یہ سروس اٹیک سروس کے اوپر کر لے, ان کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے MBR کو یہ انفیکٹ کر دیتے ہیں.
ایم بی آر جو ہے وہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ کو کہتے ہیں. تو ایم بی آر از اے ماسٹر بوٹ ریکارڈ. اگر ماسٹر بوٹ ریکارڈ انفیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو بوٹنگ پروسیس جب پرفارم ہوتے ہیں سسٹم کو آن کرتے ہیں آپ اور ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہی انفیکٹڈ ہے اور ماسٹر بوٹ ریکارڈ جب انفیکٹ ہوا ہوگا تو جیسے ہی ماسٹر بوٹ ریکارڈ آپ کی ریم میں آئے گا تو ریم میں موجود ادر سافٹ ویئرس کو انفیکٹ کر دے گا. تو اس طرح سے ماسٹر بوٹ ریکارڈ جو ہے وہ جب یہ انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو نکالنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے, اس طرح کی انفیکشن کو کنٹرول کرنا. اس کے علاوہ آپ کے ہائپر وائزرز ہیں, تو یہ ہائپر ٹرمینلز ہوتے ہیں جو ان کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ میٹنگ کا ٹائم آلموسٹ یہ پورا ہونے والا ہے. جیسے ہی یہ ختم ہوگی آفٹر 3 منٹس, تو 3 منٹس کے بعد آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیں گے مجھے, تاکہ جتنا میں نے سوچا ہوا ہے وہاں تک تو ہم اس کو لے کے جائیں. تو میں آپ کو ان ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ یہاں جیسے ہی اگر میں ڈسکنیکٹ ہوتا ہوں یا یہاں سے ہماری میٹنگ بند ہوتی ہے تو آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا ہے. تو یہ ہے اوور رائٹنگ میل ویئر. میل ویئر کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ٹارگٹ ایگزیکیوٹیبل کو اٹیک کرتے ہیں, اور جیسے ہی ٹارگٹ ایگزیکیوٹیبل پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اوور رائٹ کر دیتے ہیں اور وہ ٹارگٹ ایگزیکیوٹیبل کو میل ویئر بنا دیتے ہیں. تو اس طرح سے وہ آپ کی ٹارگٹ ایگزیکیوٹیبل میل ویئر بن جاتی ہے. پھر پریپینڈنگ میل ویئر. میل ویئر کسی بھی ٹارگٹ ایگزیکیوٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو پری پینڈ کر لیتے ہیں. پری پینڈ کا مطلب اس کی شروع میں لگا دیتے ہیں. جیسے ہی اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کی تو میل ویئر سٹارٹ ہو جاتا ہے, میل ویئر اپنا کام شروع کر دیتا ہے. وہ کیونکہ اس نے اپنی میل ویئر نے اپنے آپ کو اس سافٹ ویئر کے آغاز میں ہی لگا دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ فائل کے سٹارٹ ہوتے ہی میل ویئر اپنی غلط قسم کی ایکٹیویٹیز کو کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آتے ہیں اپینڈنگ میل ویئر ہیں. اپینڈنگ میل ویئر ایسے میل ویئر ہیں جو کسی ٹارگیٹڈ ایگزیکیوٹیبل کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اپینڈ کر لیتے ہیں, یعنی اس کے آخر میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں. یہ انفیکٹڈ ہوسٹ ایگزیکیوٹیبل ہے, یعنی ایسا ہوسٹ جو انفیکٹڈ ہوسٹ جب وہ ایگزیکیوٹ کرے گا کسی فائل کو تو وہ فائل کے ساتھ وہ میل ویئر جو اس سے اٹیچ ہوا ہوگا ایٹ دی اینڈ وہ بھی رن ہو جاتا ہے. پھر آپ کی ہیں کیویٹی میل ویئر. کیویٹی میل ویئر از kind of a malware that is inserted in your target executable. آپ کی جو ایگزیکیوٹیبل فائل ہے یہ اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے, یعنی یہ ایک تو شروع میں لگا لیتے ہیں یعنی آخر میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے in the middle of a کوڈ, کسی ایگزیکیوٹیبل کوڈ کے سینٹر میں یہ اپنے کوڈ کو کاپی کر لیتا ہے اور پھر جیسے ہی وہ کوڈ رن ہوتا ہے تو ساتھ ہی میل ویئر کا کوڈ بھی چل پڑتا ہے. Then we have a multi-cavity malware. Multi-cavity malware is a malware that replicates itself to different places of an executable code. کسی بھی executable code یا executable file کے اندر یہ ایک سے زیادہ دفعہ اپنے آپ کو یہ ریپلیکیٹ کر لیتا ہے اپنے کوڈ کو. اور پھر ہوتا یہ کہ جب ایک فائل کو آپ رن کرتے ہیں, جب آپ کو جس فائل کا حصے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا حصہ میموری میں لوڈ ہوتا ہے, باقی نہیں ہوتا. اگر آپ کو ایک فائل رن کی ہے اور وائرس نے میل ویئر نے اپنے آپ کو ایٹ دی اینڈ پہ اپینڈ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس وائرس کی باری نہ آئے, اس کو ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے. تو یہ پھر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کیویٹی ملٹی کیویٹی میں وہ کر لیتی ہیں اپنے آپ کو کاپی یا مختلف جگہوں پہ, اور جب بھی جس بھی حصے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں سے میل ویئر چلتا ہے. اچھا, پھر ہمارے پاس ہیں پیکرز. یعنی a packer can act simply as a armor to protect the bind. تو بات ہم کر رہے تھے پیکرز کی, تو ہم پیکرز کو دیکھتے ہیں کہ پیکرز کیا کام کرتے ہیں.
پیکرز بھی ایک خاص قسم کا میل ویئر ہے. دراصل ایک پیکر ایک اس طرح کا میل ویئر ہے جس میں میل ویئر کی کانٹینٹس جو ہیں یا میل ویئر کو پیک کر دیا جاتا ہے. So packer is a software tool that is used to pack a malware. Malware is encrypted, compressed into a file, and whenever such malware, which is packer malware, comes into your system firewall and your security software, especially your antivirus, will not be able to unpack it. And when a malware is unable to unpack, it will not be analyzed and will remain hidden from your antivirus software. So a packer is a tool that is used to compress the content of the malware. Malware کی content کو یہ compress کر دیتے ہیں. Attackers will use a packer to obfuscate the content of the malware. Malware کی content کو اس طرح سے mix کرتے ہیں کہ وہ analyzable نہیں رہتے. وہ random ان کی appearance ہو جاتی ہے اور وہ جس طرح سے انکرپشن ٹیکنیک عمل کرتی ہے اسی طرح سے پیکرز کا بھی یہی کام ہے کہ وہ میل ویئر کو انکرپٹ کر دیتے ہیں. دس میکس اٹ ڈیفیکلٹ ٹو اینالائز اسٹرنگس. پیکرز compress an executable and when executed the packed executable will be decompressed and this allows us to analyze the original unpacked executable. تو پیکرز کا بیسیکلی یہ فار ایگزامپل اس کا یہ ایک انہوں نے اس کا ایک دکھایا ہے میں نے آپ کو فارمیٹ. یہ ایک پیکر ٹول ہے. پیکر ٹول will take a malware and will pack the malware with the infected host executable file. کوئی بھی ایسا ہوسٹ جو انفیکٹڈ ہوسٹ ہے اس کی کوئی ایگزیکیوٹیبل فائل لے گا, اس ایگزیکیوٹیبل فائل کے ساتھ میل ویئر کو پیک کر دے گا, یعنی اس کو انکرپٹ کر دے گا اس کے ساتھ. تو infected executable file is infected with the malware and both things are together encrypted with the help of a packer, and packer will not only encrypt it but as well as compress it. And the technique which is used to compress and encrypt the malware is hidden from any analysis. So unless you know how to decompress it, how to decrypt it, you will not be able to analyze a packer malware. اچھا, تو اس کے بعد پیکر کی فنکشنالٹیز ہیں. پیکرز can compress packers are used to compress the malware and encrypt it, used to encrypt the malware and then randomize it. Randomizing اس کی جو انفارمیشن ہے malware کی جب وہ انکرپٹ ہو جاتی ہے تو وہ رینڈمائز ہو جاتی ہے, وہ پھر ریڈیبل نہیں رہتی. اس طرح اینٹی ڈیبگنگ ٹیکنیک ہیں کہ اس کو ڈیبگ نہیں کیا جا سکتا, یعنی یہ اینٹی ڈیبگنگ ٹیکنیک اپلائی کرتا ہے پیکر جو ہوتا ہے وہ کسی میل ویئر کے اوپر, اور ایڈ جنک, تو اس کو وہ ایک جنک ظاہر ہوتا ہے, وہ ایک کائنڈ آف اے جنک, یعنی ایسی انفارمیشن جو obscure ہوتی ہے. اور اس میں اینٹی ورچوئل مشین کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, اور ورچوئل مشین از اے کائنڈ آف اے مشین دیٹ از ناٹ ریئل مشین, and you can install a virtual machine on your system and to virtualize different software. So virtual machine is actually used to not only install but as well as to for the analysis of different software. So اس میں ایک اینٹی ورچوئل مشین بھی فنکشنلٹی ہے اس کی, اور پھر یہ ورچوئلائزیشن, یہ اٹ سیلف ورچوئلائزیشن بھی کرتا ہے پیکر. سو یعنی ورچولی وہ آپ کے سافٹ ویئر کو اس طرح سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ وہ سافٹ ویئر نہیں بلکہ کچھ اور ہے, یعنی یہ کوئی میل ویئر ظاہر نہیں ہوتا. میل ویئر اس طرح سے اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ یوزیبل اور
ڈیزائربل پروگرام کے طور پر بہیو کر رہے ہوتے ہیں. دین یہ جو میل ویئرس ہیں، پیکر میل ویئر، یہ جب آپ کے سسٹم میں ہوتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کر سکتے ہیں کہ فولڈر آٹو سٹارٹ. فولڈر آٹو سٹارٹ ہی وہ فولڈر ہے، جیسے ہی آپ کا سسٹم بوٹ ہوگا تو سسٹم کے بوٹ ہوتے ہی فولڈر آٹو سٹارٹ ہو جاتے ہیں خود بخود. اسٹارٹ اپ میں کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں، پروگرامس، جو اسٹارٹ اپ کے دوران، یعنی آپ کی جب ونڈوز لاگ ان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہی یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. پھر جیسے کہ ون آئی این آئیز ہیں، آپ کی سسٹم آئی این آئیز ہیں، اور ون انٹ فائلز ہیں، ون انیشلائزیشن فائلز ہیں، اور کنفکسز فائلز. یہ وہ کچھ آٹو رن فائلز ہیں جو آٹومیٹکلی رن ہوتی ہیں، اور میل ویئر ان فائلز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور جب یہ آٹو رن ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ہی میل ویئر بھی ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اسائن نون ایکسٹینشنز ٹو دی میل ویئر. میل ویئر کو ایک ایسی ایکسٹینشن لگا دیتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹ فائل جیسی ہوتی ہے. تو فار ایگزامپل اگر ڈاک فائل کہیں رکھی ہوئی تو اس ڈاک فائل کو جب رن کریں گے تو ہوگا وہ میل ویئر. تو اس طرح سے ان کو وہ ایکسٹینشن ایسی دیتے ہیں جو کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میل ویئر نہیں ہے. ایڈ رجسٹری کی سچ ایز، اب یہ کام بھی کر لیتے ہیں کہ وہ رجسٹری کی ایڈ کر دیتے ہیں آپ کی ونڈوز کی رجسٹری کے اندر. ونڈوز کی رجسٹری کہاں ہوتی ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ میں ایک ونڈوز کی رجسٹری اوپن کرنے لگی. دس از یور ونڈوز رجسٹری. اس میں ڈفرینٹ سافٹ ویئر جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، جیسے یہ WinRAR ہے سافٹ ویئر ہے، دس از رجسٹرڈ ان ونڈوز رجسٹری. یہ اس کی رجسٹری ہیں، رجسٹری انٹریز ہیں. تو اس طرح سے رجسٹری انٹریز بھی یہ کر سکتے ہیں، اور رجسٹری انٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ونڈوز کے اندر یہ رجسٹر کرا لیتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی بھی پرفارم کرتے ہیں، آٹو سٹارٹ ہوتی ہیں. ایڈ ٹاسک ان دی ٹاسک اسکیجولر. ٹاسک اسکیجولر میں ٹاسک ایڈ کر سکتے ہیں، اور ٹاسک اسکیجولر جو ہوتا ہے وہ آپ کا آٹومیٹیکلی جب وہ وقت، وہ ٹائم، وہ ایونٹ کوئی اگر ہوتا ہے تو وہ ٹاسک جو ہے وہ رن ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ ایز اے سروس بھی رن ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سروس کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جو سروسز رن ہو رہی ہوتی ہیں ان سروسز کے ساتھ بھی یہ رن ہو جاتے ہیں. اب جیسے میں آپ کے سامنے ایک ٹاسک مینیجر کھول رہا ہوں تو اس میں دیکھیے گا بہت ساری ایسے یہاں پہ سروسز رن ہو رہی ہیں بیک گراؤنڈ میں. ان سروسز میں سے ہو سکتا ہے کہ کچھ سروسز ایسی ہوں جو میل ویئر ہوں، تو میل ویئر ایز اے سروس بھی رن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل مے بی دس از اے میل ویئر، مے بی، تو آئی ایم ناٹ شیور، بس یہ لگتا نہیں ہے. اس طرح سے سروسز، اب یہ سروسز جو ہیں وہ ایز اے میل ویئر کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں رن. آپ کے جو کوئی ایسا میل ویئر بھی ہوگا جو آپ کو یوزفل سروس کے طور پر رجسٹر کروا لے گا، اور جیسے ہی آپ کا سسٹم چلے گا تو وہ سروس بھی چل جائے گی، اور جب تک وہ سروس چلتی رہے گی وہ میل ویئر اپنا کام کرتا رہے گا. تو یہ بڑے خطرناک ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ایگزیکیوٹیبل کے طور پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر لیتے ہیں، آٹو سٹارٹ فولڈر کے طور پر رجسٹری کی کے اندر رجسٹری ونڈوز کی رجسٹری میں چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سافٹ ویئر مارکیٹ میں ملتے ہیں کہ کلین یور رجسٹری، کلین یور رجسٹری کی، یور سروسز. اس طرح کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ وہ انسٹال کرتے ہیں. تو اس میں بھی وہ بذات خود ایک میل ویئر ہوتے ہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر آگے آپ کے رجسٹری میں چلے جاتے ہیں یا آپ کی سروسز میں جا کے اپنے آپ کو ایز اے سروس رجسٹر کروا لیتے ہیں، اور پھر وہ سروسز کے طور پر رن ہوتے رہتے ہیں. یونکس کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ یونکس کی آٹو سٹارٹ ہیں، آپ کو پہلے میں نے ونڈوز کے دکھائے تھے. دین میکرو وائرسز بھی ہیں. میکرو وائرسز وہ ہوتے ہیں جو کہ میکرو ایسی کمانڈز ہیں جو آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹیبل کمانڈز ہوتی ہیں. وہ کمانڈز آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں اپنی، اور ونڈوز کے اندر کچھ بلٹ ان آٹومیٹک ایگزیکیوٹیبل کمانڈز بھی ہوتی ہیں جو کہ جن کو ہم میکروز بولتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو میکرو وائرسز جو ہیں اپنے آپ کو میکرو کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، جیسے وہ میکرو رن ہوتی ہے تو وائرس بھی رن کرتے ہیں.
اس کے علاوہ ڈاکومنٹ بیسڈ میل ویئر ہیں. ڈاکومنٹ بیسڈ میل ویئر میں مائکروسافٹ آفس کے ڈاکومنٹ، اس میں اوپن آفس اور ایکروبیٹ ریڈر وغیرہ ان کے ساتھ میل ویئر اٹیچ ہوتے ہیں. یعنی جب آپ ان فائلز کو رن کریں گے تو میل ویئر بھی رن ہوتا ہے. یہ ہیں روٹ کٹس. روٹ کٹس کی کچھ ایگزامپل لکھی ہوئی ہیں، جیسے پرفارم، لاگ ان، SSHD، پاسورڈ، ہائڈ ایکٹیویٹی، PS. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کریں گے. فار ایگزامپل لاگ ان کریں گے، وہ پاسورڈ وغیرہ ایکٹیو دیں گے، تو اس طرح کی انفارمیشن. جیسے یہ ونڈوز کی ہیں، LS فائنڈ DU ونڈوز کی کمانڈز ہیں. ان کمانڈز کو جب آپ ٹائپ کریں گے تو ان کے ساتھ میل ویئر اپنا روٹ کٹ جو ہے وہ روٹ کٹ میل ویئر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کو. تو نیکسٹ ٹائم جب ہم انشاءاللہ بات کریں گے تو یہاں سے آگے چلیں گے. اوکے دین، پھر یہاں سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ہیلو ہیلو